سما کان کا فنکشن ہے. جب روح، انسان کی روح اور اپنی تنہائیوں میں یا اپنے اندر خواہش کرتی ہے تو وہ کانوں کو مجبور کرتی ہے کہ تو کوئی نغمہ لے آ. تو انسان اس سفر پر نکلتا ہے کہ کہیں سے کوئی نغمہ آئے، کیونکہ روح کی خوراک چاہیے. اور روح جو ہے نا وہ پشمردہ ہو گئی، روح افسردہ ہو گئی. کسی دوست کی آواز لے آ، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بڑی آوازیں سن رہا ہوں لیکن یہ سب آوازوں میں وہ آواز نہیں ہے. تو دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے نا؟ آپ بات ایسی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی آواز ہے وہ بھی آواز ہے لیکن وہ آواز کہاں؟ تو گویا کہ روح نے کچھ آوازوں کے ساتھ کسی زمانے میں آسودگی پائی تھی، اب ان میں سے کوئی آواز نہ ملے تو روح بے چین ہو جاتا ہے. روح آواز کی متمنی ہوتی ہے اور آواز کی تلاش میں نکلتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا جبھی صاحب؟ تو آوازوں کا سفر یا آواز سننے کے سفر پر چلتی جا رہی ہے. اگر آپ آواز کے طور پر سوچو، یہ دنیا آواز ہی آواز ہے. کسی زندگی کا ثبوت اس کی آواز سے ہے. ہر طرف آپ کو آوازیں آئیں گی، خاموش آوازیں بھی آئیں گی، بولنے والی آوازیں بھی آئیں گی، سناٹوں کی آوازیں بھی آئیں گی، چیخنے کی آوازیں آئیں گی، کرب کی آواز آئے گی، درد کی آواز آئے گی، نغمگی ہوگی، ہر طرح سے افسردگی کی آوازیں، بے شمار قسم کی آوازیں ہیں. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آواز سے انسان پہچانا جائے گا. جس طرح شکل سے آپ پہچانتے ہو انسان کو یہ کس قسم کا انسان ہے، بیہیویئر سے پہچانتے ہو، 20 سال اس کا گزارنے کے بعد بھی نہیں پہچان سکتے کبھی کبھی کہ پتنی کون نکل آیا. آواز بھی انسان پورا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ آواز. اور سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق میں جو اللہ کریم کی پہلی صفت کا اظہار ہوا وہ تکن آواز. اب آواز جو ہے اس لیے کہ پھر انسان کو بولنے والا بنایا، یہ بات کی باتیں ہیں. پہلا جو لفظ گونجا تھا کائنات میں کن، یہ کن عمل ہے، کن آواز ہے. اب بات سمجھ کہ ہو جائے تو گویا کہ یہ پھر آوازوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے. تو روح کی تمنا اگر ہو نغمے کی تو پھر انسان سما کی طرف راغب ہوتا ہے. اب سما اگر اس میں صفات نہ موجود ہوں تو پھر وہ نغمے کی خواہش جو ہے نا گمراہ بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کی آواز کی اتنی طاقت ہے آواز کی کہ بڑے چلو مجاہدو وہ بیچارے مر جاتے جا کے، نہیں مارتے جاتے کہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، نہیں مارے کیونکہ نغمہ اوپر سے آئے گا. بڑے چلو سب شکن مجاہدو، جب یہ کہتے ہیں سارے تھرل ہو جاتا ہے. تو سب شکن پتہ کیا ہے وہ بیچارے جاتے ہیں لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں لیکن وہ چلو شہید ہی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کہہ جائے. تو دشمن اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے لیکن وہ نغمہ سب شکن مجاہدو زیر بم کے ساتھ آیا تو انسان کے اندر خون میں تیزی پیدا ہوگی. ایسا ہے نا بات. اس طرح آواز جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ مثنوی معطر روم آواز سے شروع ہو رہی ہے کہ نئے کو دیکھو، یہ بنسری کو دیکھو، اس کے اندر آواز کس کی ہے؟ غالباً کسی دوست کی جدائی کی فریاد لگ رہی ہے. وہ غالباً کہ یہ جو ہے کسی درخت کے ساتھ تھی اور وہاں سے جدا ہو گئی، اب اس میں نغمہ نکل رہا ہے، میں بھی بذات خود ایک نغمہ ہوں. یہ جدائی جو ہے کہیں کسی اور دنیا سے ہم آئے، اس دنیا میں ہم رہے تو یہ ہماری آوازیں، ہمارا شعر و سخن جو ہے یہ بھی ایک فریاد ہے جدائی کی. آپ بات میں تو گویا کہ نغمہ چلا. تو کہتے یہ ہیں کہ جب تک اس کے اندر ٹریننگ نہ ہو آواز گمراہ کر سکتی ہے. ایک آواز کے بارے میں ایک اور بات کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اونٹ کو مارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، صرف ایک نغمہ ہے حدی خان کا، وہ اس طرح گاتا ہے الاپتا ہے کہ اونٹ سب بھاگ پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اونٹ اتنے چل پڑے ہیں؟ کہا یہ اس کی آواز میں ہے، یہ جو حدی خان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے الاپو. اس نے الاپا، اونٹ جو ہے نا وہ چل چل کے بس بوم جا گئے. آپ نے فرمایا بس آواز کی تاثیر اونٹ کے لیے ایک عجب مقام ہے. جس طرح ڈھول کے مطابق اونٹ بھی نغمہ کرے، دمال کا جو ہے اچھے خاصے شریف آدمی پہنچ جائے ہل جاتے ہیں، دمال ہو رہی ہو تو آگے بات کہ وہ جس طرح
کہ باہر طرز ہے کہ می رقصانیم اے یار می رقصم، جب اس رقصم رقصم ہوگا تو سارے کے اندر رقصم شروع ہو جاتا ہے، آواز کی بات ہوگی۔ اس لیے اگر نغمہ سننے کی خواہش ہو اور یہ خواہش نفس کی نہ ہو، یہ خواہش روح کی ہو، تو پھر فرمانے والوں نے کہ آگے اس کی شرائط ہے، گانے والا مصفہ ہو۔ آپ میں یعنی کہ وہ آدمی جو گانے والا ہے اگر وہی بدوادن نکل آئے تو پھر آواز جو اس کی آ رہی ہے اچھی بات ہے، اچھا قول ہے، اگر قوال ہی اچھا نہیں ہے تو تاثیر غلط ہو جائے گی، کیونکہ وہ بد نیت ہے۔ اس لیے پرانے زمانے میں قال بھی اچھا ہوتا تھا، قول جسے آپ کہہ رہے ہو، اور قوال بھی اچھا تھا، میرے محفل بھی اچھے تھے اور سامعین بھی اچھے تھے، کیفیت ایک مرتب ہو جاتی تھی، غیر ہوتا نہیں تھا، آواز میں کام ہو جاتا تھا۔ اب جب کہ نہ میرے مجلس ہے اور نہ کوئی قوال ہے، قوال کی ذاتی زندگی ایک بھیانک قسم کی زندگی ہے، اس لیے یہ جو قوالی ہے اپنا فنکشن ترک کر چکی، کیونکہ وہ میرے مجلس نہیں ہے۔ جب میرے مجلس آپ کے مصروف ہوتا ہے نا انسان قوالی میں، تو وہ ادھر سے توجہ میں مصروف کرتا، اپنی توجہ دیتا، توجہ کے اندر جو ہے اس کا مسئلہ کھل جاتا ہے، خدا کشائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ قوالی سننے کے لیے کہتے یہ ہیں سما انسان کو 3 دن کا فاقہ ہو، بھوک لگا ہوا ہو، اور روح جو ہے سماع کرنا چاہے، کھانا تیار ہو، اگر روح سماع کی طرف جائے تو پھر چلے جائے۔ جو کھانا ترک نہیں کر سکتا اس کے لیے سماع سننا حرام ہے۔ جو انسان کھانا ترک نہیں کر سکتا، جو نیند ترک نہیں کر سکتا، اس کے لیے سماع سننا منع ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سماع جو ہے یہ روح کے ساتھ جا کے عبادت کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وجود سے نکل کے سماع ہے، اگر وجود میں رہنے والی زندگی ہے تو سماع نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہے سماع سننے کا، لیکن یہ جو سماع رعایت الوقت ہے اس وقت کی بات کرے، صاحب 900 سال 950 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گیا، کہتے یہ تو ایسا لگتا ہے کبے کی آواز ہے۔ اس لیے کہ سننے کی خواہش ہو قرآن سن، سننے کی خواہش ہو نعت تک ہو، آپ بات کریں۔ تو اس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے، آگے جو ہے نا بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ قوالوں کی ذاتی زندگی کے نقص کی وجہ سے نقص والی ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ اب کسی کا نام کیا لینا، آپ کو پتہ یہ کیا سے کیا کہتے ہیں، یہ ایک بڑی مشہور قوالی ہے آپ کے ہاں کہ اب یہ ہے قوالی ہے، نعت ہے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، بہت اچھی قوالی، گائی بھی اس نے بہت اچھی ہے۔ مصرع ہے ہوستی دید کی معراج کا بہانہ تھا، اللہ کے ساتھ ہوس کا لفظ لگا کے اب یہ قوالی سننا منع ہے آپ کو، نہیں بات سمجھ کہ اللہ کو اللہ اپنے حبیب کے لیے ہوستی دید کی، اسی عین قوالی کے اندر ہے معراج کا بہانہ تھا، عجب سہانا تھا سما، اور یہ اس میں مصرع آتا ہے نا مصرع ہوستی دید کی۔ اب اللہ کو احترام کے بغیر بول گیا وہ، نعت جو ہے نا ادب سے، نعت ادب سے ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کا ادب نہ ہو، اس لیے اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود سننا منع ہے، کیونکہ وہ جو مقامات ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہی کنفیوز کر دو تو پھر سما کا رہ گیا، نہیں بات سما تو پھر نہ رہ گیا نا۔ مقصد یہ کہ ایک سما کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر سما ہو رہا تھا، میں خود دیکھا، صابری سلسلے کے بزرگ سما ہو رہا ہے اور سگریٹ بھی چل رہا ہے، حقہ بھی چل رہا ہے، سما ہو رہا ہے، اس صبح کا وقت اذان ہوگی، ماں بند ہوگی، کہتے لو اب آیا مولوی اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ ساری رات ہماری محفل میں رہا، آپ نہیں بات سمجھے، یہ بھی جاتی کی بات، ساری رات سما سنو اور صبح نماز کی توفیق ہی نہ ہو، تو سما سننے والے جو ہے نا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ
اور بڑی پابندیوں کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے روح کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سما سنتے ہیں کہ یہ روح کی خواہش ہے. اس لیے سما جو ہے یہ جائز ہے کب؟ اگر کوئی سنانے والا ہو. بات نہیں نا؟ اگر کوئی میر مجلس ہو اور اگر انسان جو ہے بھوک کو ترک کرنا جانتا ہو تو پھر سما جو ہے نا آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے. اور اگر آپ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی آپ کھاتے ہو، 3 دن کا آپ فاقہ نہیں کر سکتے ہو سما کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کھانا ہی کھاؤ، آپ سما نہ سنو، سما نہیں سن سکتے آپ. بات نہیں نا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سما نہ سنو، وہ بھی ایک سما سناتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ کا، کہ اللہ کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ آواز بھی ہے اور کیفیت بھی ہے. اور جب ایک رزم میں آ جاتا ہے اللہ کا ذکر تو یہ بذات خود ایک سما آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر آ جائے، رزم میں آ جائے تو یہ ایک سما ہے. الا اللہ کا ذکر ہو جائے یہ ایک سما ہے. سما کا معنی کہ وہ الفاظ سننا جس سے آپ کے باطن کی اصلاح، باطن، اور یہ اصلاح جو ہے نا کسی کی موجودگی، بزرگ کی موجودگی میں ہونی چاہیے. کیا بزرگ ہونا چاہیے، وہ والوں کو گائیڈ بھی کر دیتا ہے کہ اب یہ وقت ہے، اب یہ بات سناؤ. اور یاد رکھنے والی بات ہے قول جو ہو یا کہ کلام ہو، کلام کسی رحمت اللہ علیہ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اے بی سی ادھر سے کوئی مل گیا، ادھر سے مل گیا، کل سنا، کل کو غزل ہی سنا دے، چلو کوئی موجودہ گانا ہی سنا دے اس دور کا. یہ پھر انسان کے لیے تباہی ہے باطن کی. اس لیے اس کو نہیں سننا چاہیے. یا سنانے والی کوئی ایسی آواز سنا رہی ہے جس کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے باطن کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ یا نفس کے ساتھ ہے، تو پھر بہتر ہے اوائڈ کیے جائے. تو سماج ہے اوائڈ کیا.